السلام علیکم۔ محمد احمد رانا آپ سے مخاطب ہے۔ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، بات کریں گے عمران خان کی رہائی پر اور سیفر پہ بات کریں گے، اور صدر عارف علوی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور بجلی کے بلوں میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اتنی جلدی جو ہے رہائی ملنا مشکل ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ بنائے گئے ہیں، جو 200 ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، کسی نہ کسی ایف آئی آر میں ان کو جو ہے نا کسٹڈی لینا ہے۔ ابھی جو کیس تھا ان کا توشہ خانہ کا، وہ تو اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ ابھی اس کے بعد جو ہے سائفر کا کیس عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی پہ اور کچھ دوسرے لوگوں پہ بھی، سیاستدان جو ہے پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر جو ہے سائفر کا کیس ڈالا گیا۔ ناظرین کرام، سائفر کا کیس جو ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بولا تھا کہ یہ جب سائفر کھلا تھا اس ٹائم بھی میں نے بولا تھا کہ یہ کیس جو ہے عمران خان کے اوپر آئے گا یا ان کی لیڈرشپ کے اوپر آئے گا۔ آپ نے میرا پچھلا ویلاگ بھی دیکھا ہوگا، اور اکثر میں نے جو بھی بولا ہے وہ آپ کو تقریباً سچ ثابت ہوا ہوگا یا سچ ثابت نظر آیا ہوگا۔ ناظرین کرام، سائفر جو ہے جس طریقے سے توشہ خانہ کیس گیا، کسی حد تک سائفر بھی اس طریقے سے اڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب سائفر کی باتیں شروع میں چلی تھی عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس ٹائم جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے ڈی جی آئی ایس بی آر کا بیان بھی آیا تھا کہ سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بہت زیادہ اس بیانیے نے پاپولیرٹی حاصل کی تھی کہ سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب سائفر کہہ رہے ہیں کہ لیک ہو گیا ہے۔ اب سائفر تھا ہی نہیں تو لیک کہاں سے ہو گیا؟ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایف آئی آر جو کٹی گئی ہے سائفر لیک ہونے کی، تو وہ کس وجہ سے کٹی ہے؟ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی سائفر کا کیس ڈالا جا رہا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تھی تو ان کے اوپر اتنی جو ہے زبردستی کیوں ہے؟ اب یہ بھی میٹر جیسے جو اپنا توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ کورٹ میں چلا گیا تھا، تو وہ ایک ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جو ہے، یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو یہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا سائفر والا کیس، اور ممکن ہے کہ کسی بڑی جو ہے لیڈرشپ یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی بلایا جائے کہ بھئی اب سائفر تھا ہی نہیں تو پھر یہ ان کو کسٹڈی کیوں ہے یا ان کے اوپر سائفر کا کیس کیوں ہے؟ یہ جو ہے سپریم کورٹ پوچھ سکتا ہے، ان کو اختیارات ہیں۔ جب سپریم کورٹ پوچھے گا تو وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو عارف علوی صاحب ہیں، ان کو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو ابھی جو ہے صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا 1 یا 2 دن کے بعد جو ہے صدر عارف علوی صاحب جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسری بات میں نے ایک اور بھی آپ کو بولا تھا کہ جو ہے عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں یہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی بڑا چھکا مار کے جائیں گے۔ میں نے یہ بھی نام گنوائے تھے کس کس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ رہا ہے۔ دوبارہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جس میں شہباز شریف بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہیں، اور نقوی صاحب بھی ہیں۔ یہ 4 نام جو ہیں یہ تو 100%۔ اس کے علاوہ بھی 3-4 نام آئیں گے جو الیکشن جنہوں نے ٹائم پہ نہیں کروایا۔ گورنر صاحب جو ہیں پشاور کے وہ بھی آئیں گے اس میں، اور ممکن ہے گورنر بلوچستان بھی آ جائیں۔ تو یہ جو ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے۔ ممکن ہے یہ کچھ دنوں میں یہ کیس اٹھ جائے، اور اس کا بھی رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جتنوں نے بہت زیادہ
جو ہے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو، قانون کے کٹہرے میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو لوگ اس ٹائم ملک چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں وہ بھی جو ہے یا تو واپس نہیں آ سکیں گے نواز شریف کی طرح، اگر واپس آئیں گے تو وہ جو ہے قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے سیاست دان جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف بھی ہوگی کہ بھئی یہ الیکشن اناؤنس کیوں کیا۔ ممکن ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کے اوپر جیسے گزرے ہوئے دور کی حکومتیں ہیں انہوں نے جو ہے صدر کے اوپر دباؤ ڈالا، ممکن ہے صدر عارف علوی صاحب کے اوپر بھی جو ہے یہ دباؤ آ جائے، لیکن اس کا کوئی حل جو ہے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی دباؤ ان کے اوپر اثر کرتا ہوا صدر عارف علوی صاحب کے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں نے بات کی تھی، بجلی کے بلوں کا میں نے بولا تھا کہ یہ جو حکومت ہے گزری ہوئی یا جو نگراں سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یہ بلوں کے بل میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بجلی کے بل جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا IMF سے معاہدہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ بلوں میں ٹیکس ایڈ کرنے ہیں، یہ ٹیکس بڑھانے ہیں، یہ ٹیکس جب تک یہ بڑھائیں گے نہیں تو IMF نے قرضہ نہیں دینا تھا، IMF سے قرضہ لے چکے ہیں، یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکے ہیں، یہ ٹیکس جو ہے وہ ہم کو پے کرنے پڑیں گے، اور اس میں کوئی جو ہے نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ اس میں ریلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی خبر دی تھی، پٹرول کی قیمت میں اضافہ نظر آئے گا آپ کو، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے نومبر کی 1 یا 2 تاریخ کو مزید پٹرول مہنگا ہو جائے، میں یہ بھی پیشن گوئی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اسی مہینے میں جو ہے نومبر میں پھر پٹرول بڑھے گا، آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہونا ہے جو تقریباً یہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ IMF کے ساتھ بات کرنے کے بعد اگر نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ کوئی بلوں میں تبدیلی کر دے، کوئی کمی پیشی کر دے تو ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے کہ بجلی کے بلوں میں کوئی ٹیکس جو ہے وہ معاف کیا جائے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ 300 یونٹ تک جو ہے اس میں کوئی ریلیف مل جائے، اور 300 سے اوپر جائیں گے ان کو مزید ٹیکس کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ چیزیں جو ہیں جو جب تک IMF جو ہے وہ ان کو ریلیف نہیں دے گا تب تک ان میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا نگراں سیٹ اپ، اور آنے والا سیٹ اپ جو ہے وہ بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا جب تک کہ IMF جو ہے ان کو لکھ کے نہ دے کہ ٹھیک ہے اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تبدیلی اس میں بجلی کے بلوں میں ہوتی ہے تو پھر اس کے عوض کوئی نہ کوئی اور چیز جو ہے اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، اور آنے والے وقت میں یہ مہنگائی کا طوفان بہت بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو نگراں سیٹ اپ ہے انہوں نے بجلی کے بل جو ہے ان میں کوئی بھی چینجنگ یا تبدیلی نہیں لے کے آنی، اور یہ ابھی جو لاوا ابل رہا ہے یہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو مختلف شاہراہیں بند کی ہوئی ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو ہے عوام نے، اور ہر جگہ جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں۔ ابھی 2 تاریخ کی جو انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، تو یہ مزید جو ہے مجھے طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کی اور جتنے بھی پاکستان سے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں ان سب کی خدا تعالیٰ کی ذات حفاظت فرمائے، میری دعا ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں رانا کو یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔